جی بالکل، پروگرام آج پاکستان کی آواز میں ہم آج سال 2021 جو آلریڈی گزر چکا ہے اور سال 2022 جس کا آغاز ہو چکا ہے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مختلف لوگوں کی مختلف رائے، کچھ سمجھتے ہیں کہ سال 2021 ان کے لیے بہترین رہا، لیکن کچھ لوگ کا یہی کہنا ہے کہ سال 2021 ان کے توقعات پر پورا نہیں اترا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے منصوبہ بندی کی ہوتی اور ان کے کچھ توقعات ہوتے ہیں کہ وہ 2022 میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ 2022 کے حوالے سے بھی مایوس نظر آتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم عام شہری کی جو ہے وہ رائے جانیں گے کہ عام شہری کے لیے سال 2021 کیسے رہا اور سال 2022 سے ان کے کیا توقعات ہیں اور ان کے کیا پلانز ہیں کہ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم پشاور میں عام شہریوں سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دو شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سمپل سادہ سوال ہے، یہ بتائیں کہ 2021 میں کیا کھویا کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام جنید احمد ہے اور میں پشاور کا رہائشی ہوں۔ آئی ایم یونیورسٹی گریجویٹ۔ 2021 کو تو ہم نے کھو دیا ہے، بس چلا گیا 2021 ختم۔ اور 2021 میں میرے خیال سے بہت ٹف سال رہا ہے ہمارے لیے جو بزنس کمیونٹی ہے، اور میرے خیال سے بے تحاشا ٹیکسز آئے گورنمنٹ کی طرف سے، اور لوگوں کو میرے خیال میں انہوں نے بالکل مسل کر رکھ دیا ہے۔ حکومت بالکل میرے خیال میں فلاپ ہو چکی ہے اس معاملے میں، کیونکہ عام عوام جو ہے، عام جو شہری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کیا کروں میں، مطلب کدھر جاؤں۔ یہ حکومت کی آسرا ہوتی ہے کہ مطلب اس کو یقین ہوتا ہے کہ مطلب حکومت اس کو ریلیف دے گا، تو نہیں مل سکا۔ 2021 انتہائی خراب سال رہا ہے میرے خیال میں، اور عام آدمی شدید متاثر ہوا ہے اس چیز سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا فیلئر ہے۔ میں خود یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، میرا سٹارٹ اپ تھا بزنس کا 2021 میں، اور میرے لیے بہت میرے خیال سے ایک خراب ایکسپیرینس ہے میرا، کہ مطلب میں ابھی تک گرو نہیں کر سکا۔ ایک تو کرونا نے میرے خیال میں کباڑہ کر دیا اس ملک کا، اور دوسرا جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے تو میرے خیال میں پرانی جو حکومت ہے ان کا ریکارڈ ہی تول دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اس معاملے میں بالکل فیل ہو چکی ہے۔ میرے پرسنل جو میرے گولز تھے میں نے اس کو اچیو نہیں کیا۔ آپ نے 2021 کے بارے میں کہا کہ بڑا ٹف سال رہا ہے، پھر پرسنل گولز کی بھی بات کی، تو ایسا کیا 2021 میں آپ نے سیکھا جس میں اب آپ چاہیں گے کہ 2022 میں وہ غلطیاں آپ نہ دہرائیں اور اپنے جو گولز تھے پرسنل اس کو اچیو کر سکیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ میرا کیونکہ بزنس میں میرا سٹارٹ اپ تھا، تو آج کل آپ اگر ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو کسی دوسرے بندے سے کہ وہ آپ کو ہاتھ دے گا، تو اس معاملے میں مجھے پتہ لگا ہے کہ ہر بندہ اپنے ایک غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو میرے لیے بڑا ایکسپیرینس یہی ہے، کیونکہ میں نے بہت ہی زور کھایا اس سال میں، مجھے اللہ کے سوا کسی نے ہاتھ نہیں دیا۔ تو یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اس طرح ہر ایک بندہ، آپ اگر کسی سے ہیلپ مانگتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور یہی ایک ایکسپیرینس ہے۔ تو اب اگر گورنمنٹ کوئی ریلیف دے گی 2022 میں، تو میرے خیال میں یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں گے۔ یہی ایکسپیرینس ہے میرا 2022 کے حوالے سے۔ میرے ایکسپیکٹیشن جو اللہ سے ہے مطلب پازیٹیو ہے کہ انشاءاللہ کوئی اچھا رسپانس ملے گا۔ ایک اور شہری سے بھی بات کریں گے۔ 2021 تو گزر چکا ہے، اب ہمارے ہاتھ میں 2022 ہے۔ آپ کے توقعات کیا ہے اور گولز کیا ہے آپ کے؟ ہم لوگ ایسے لوگوں کو منتخب کر کے آگے بھیج دیتے ہیں کہ جو مس فٹس ہوتے ہیں، کہ جن کی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ملک و قوم کے لیے تباہ کن ہوتی ہیں، اور وہ اپنی جیب بھرتے ہیں اور عوام کا خیال نہیں رکھتے۔ سارے پاکستان نے دیکھا کہ غریب کی کیا صورتحال ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور جو مدد کر سکتے ہیں وہ ان کرسیوں پہ بیٹھے اپنی مدد آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ نظام جو چل رہا ہے یہ تو ٹوٹلی 2021 میں بھی ناکام تھا، اب بھی ہے، اور 2022 میں بھی ناکام ہوگا۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے عوام کو قربانی دینی پڑے گی، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2021 میں جو کووڈ-19 ہو گیا، اومیکران ہو گیا، اس نے بھی بہت سفر کیا لوگوں کو۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بہت برا نہیں تھا ان حالات میں۔ الحمدللہ ہم نے ترقی کی ہے۔ کن کن چیزوں میں؟ مہنگائی میں ہم نے ترقی کی ہے، ڈالر بڑا ہے، کیونکہ یہ صرف امیر لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ غریب لوگوں کے پاس تو چینی خریدنے کے لیے، گھی خریدنے کے لیے، اور آٹا اور چاول اور مسالہ اور یہ چیزیں خرید کے لیے پیسے ہی نہیں ہے، تو وہ کس چیز میں ترقی کریں گے؟ علاوہ اس کے کہ مہنگائی میں انہوں نے ترقی بہت زیادہ کر لی ہے۔
اور لوگ محتاج ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ 2022 میں اپنا فضل و کرم کرے کہ یہ مہنگائی ختم ہو, اچھا نظام آئے, لوگ خوش و خرم ہوں. اسی لیے اب ہر کسی کی خواہش ہے, حالانکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ پچھلا پاکستان کوئی بہت اچھا تھا, لیکن نئے پاکستان نے غریبوں کا, عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اچھا جی, آپ یہ بتائیں کہ 2021 آلریڈی گزر چکا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, اس کے بارے میں آپ کچھ ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ جو گزر گیا ہے تو گزر گیا ہے. 2022 میں ہم داخل ہو چکے ہیں, آپ کے توقعات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. 2022 میں ہماری کم از کم توقعات یہ ہیں کہ اللہ کرے کہ ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے اور یہ جو نااہل حکمران بیٹھے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے. 2022 ہمارے لیے تبدیلی کا سال اس طرح ہونا چاہیے جو سونامی کے نام پر 2018 میں وجود پانے والی حکومت نے جو عوام کا بیڑا غرق کر دیا, تو اللہ کرے کہ 2022 میں اس حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور یہی توقعات ہیں کہ اللہ کرے کہ جو نئی حکومت بنے اور نئے لوگ آئیں وہ مہنگائی کے خلاف کم از کم عوام کو کچھ ریلیف تو دے سکیں. مہنگائی کے حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے بالکل ختم ہو چکے ہیں, لوگ معاشی طور پر بالکل ختم ہو چکے ہیں. تو اگر آپ اس سے ہٹ کے بعد یہ کہتے ہیں تو 2022 اللہ کرے ہمارے لیے خوشیوں کا سال ہو, اللہ کرے ہمارے لیے کامیابیوں کا سال ہو, اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں امن ہو رہے اور ہمارے ملک میں استحکام رہے, اور اللہ کرے کہ ہمارے حکمران جو ہمارے لیے نئے حکمران آنے والے ہیں اللہ کرے کہ وہ عوام کے لیے اچھے فیصلے کر سکیں. کیا لگتا ہے 2022 جو ہے, کیا یہ آپ کی جو امیدیں توقعات یہ پورے بھی ہو سکتے کہ یا پھر اسی طرح 2021 میں جو خواہشات اور توقعات تھے اسی طرح رہ جائیں گے, کوئی عمل درآمد ہو بھی جائے گا؟ بالکل جی, امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ, اللہ پہ بھروسہ ہے جی. اللہ کی ذات نے انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری کا ہی پڑا, کیونکہ کچھ سختیاں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آسانی اور نرمی اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 2022 ہمارے لیے بہترین سال ہوگا انشاءاللہ. ایک اور شہری سے بھی بات کرتے, انہوں نے تو بات کر لی لیکن کچھ چیزیں انسان کی پرسنل ہوتی ہے. فار ایگزامپل انسان کہتا ہے کہ میں نے فلاں ڈگری وصول کرنی ہے, کچھ چیزیں جنرل ہوتی ہے, مہنگائی اس میں اور لوگ انوالو ہوتے. تو جو پرسنل چیزیں ہیں اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی اور ایسا کیا ہے جو آپ 2022 میں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2022 اس طرح سال ہے, انشاءاللہ یہ چینجنگ سال ہوگا ہماری سب بھائیوں کے لیے, ہمارے بہنوں کے لیے. ہم نے ابھی تقریباً بہت سے لوگ اس طرح کی گریجویشن کی ہے, اس نے وہ کہہ رہے کہ ہمیں نوکری چاہیے, نوکری ملے گی, یہ ملے گا, وہ ملے گا. تقریباً 3 سال میں ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. انشاءاللہ امید تو اچھی ہے, جو ہمارے جو نئے حکمران آئے, ہمارے جو میئر آئے ابھی جی جو اے کے آئے, انشاءاللہ نیشنل پارٹی کے آئے, تو اس سے بہت زیادہ توقعات ہیں ہمارے. پی ٹی آئی والے جو ہیں اس نے پہلے بھی ہمارا جینا حرام کر دیا مہنگائی کی وجہ سے. میں اس پہ تنقید نہیں کرا, مگر میں جنرلی بات کر رہا ہوں نا, تو اسی وجہ کچھ نہیں کیا. ابھی وہ کہہ رہے کہ ہم کر رہے ہیں, تو ہماری بھی اس طرح اپنی بزنس کے بارے میں خیال ہے, مگر ہم جب سوچے اسی حکومت کے بارے میں, اسی مہنگائی کے بارے میں, تو بہت مشکل ہے اس سے. آپ جنرلی بات کر رہے, لیکن اگر پرسنلی بات کریں, آپ کے ایسے کون سے پلانز ہیں, کون سے ایسے گولز ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے منصوبہ بندی کیا رکھیے کہ میں یہ کر کے اپنے گول تک پہنچ جاؤں گا؟ ابھی تک جو ہم سوچ رہے ہیں اس پہ تو ہم پورا نہیں اتر سکتے, کیونکہ معاشی حالات اس طرح ہے کہ وہ بہت خراب ہے, نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہمارے توقعات تو حکومت سے بھی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ جنرلی بات کر رہے ہیں, پرسنلی بات کر رہے ہیں, تو پرسنلی میں نے گریجویشن کی ہے, ٹھیک ہے, بلکہ میری ڈبل ماسٹر ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک نوکری نہیں ملی, ایک میں پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح پلاننگ تو ہر کسی کی ہوتی ہے اپنی, مگر اس طرح اس پر پورا نہیں اترتے کہ یہ کرو وہ کرو. انشاءاللہ امید اللہ سے, انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں گے. ہمارے جو نئے حکمران ہیں, ہمارے جو پرانے ہیں, ان سے بھی امید, کیونکہ امید کرتے ان سے بھی, کیونکہ وہ نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے. جی بالکل, جس طرح آپ نے ان کی بات سنی, ایک اور سے بھی بات کرتے. اچھا جی, آپ یہ بتائیں کہ حکومت کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ 2022 شہریوں کے لیے بہتری کا سال ثابت ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حکومت کو تو میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ وہ عوام سے معافی مانگے. جو انہوں نے دعوے کیے تھے, جو انہوں نے سبز باغ دکھائے تھے عوام کو, سب سے پہلے تو انہوں نے عوام سے ان کو معافی مانگنی چاہیے. دوسری بات آپ نے کی کہ حکومت کیا کرے, حکومت اب یہ کریں کہ اپنا ازالہ دے. 2021 میں تو ان کو پتہ چل گیا, جو انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے ان کا تو اللہ کی مہربانی سے خیبر پختونخوا سے ان کا صفایا ہو گیا. اب اگر یہ اپنا آخری سال کہتے ہیں کہ ہم آخری سال گزارے, تو جیسے انسان گناہ کرتا ہے پھر اس کی معافی مانگتا ہے, تو گورنمنٹ کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی معافی مانگے اور عوام کو ریلیف دیں, کیونکہ غریب لوگ جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف کس شکل میں ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, ریلیف اس شکل میں ہونا چاہیے جیسے نواز شریف تھا, یہ اس کو چور کہتے تھے, وہ عوام کو سبسڈی دیتے تھے باقاعدہ, مطلب عوام کو ریلیف دیتے تھے, عوام کو ہر چیز جو ہے نا سستی ملتی تھی. یہ انہوں نے تو عوام کا بیڑا غرق کر دیا, قیمے کی مشین میں عوام کو نکال دیا.
تو عوام کو ریلیف وہ ہونی چاہیے کہ جو بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں وہ اپنے پیٹ کو کمزور کریں اور عوام کو دے ریلیف. یہ نہ کہ یہ صرف ان کو ہی مراد ملتے رہے, ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتے رہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دے, چاہے وہ آٹے کی شکل میں ہو, چاہے وہ گھی کی شکل میں ہو, چاہے وہ دال چینی کی شکل میں ہو, تو عوام کو ریلیف ملنی چاہیے. جی بالکل, جس طرح آپ نے شہریوں کی بات سنی تو کچھ شہری اب بھی 2021 کی طرح مایوس دکھائی دیتے ہیں, اگرچہ چند شہری پر امید ہے 2022 کے حوالے سے, لیکن یہاں اس امر کی ضرورت ہے کہ حکومت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کر کے بہتری لائے تاکہ شہریوں اور عوام کو ریلیف مل سکے. ساتھ میں شہریوں اور عوام کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ 2022 ان کا بہتر گزر سکے. یعنی کچھ شہریوں کے پرسنل گولز ہوتے ہیں اور اس پرسنل گولز کو اچیو کرنے کے لیے ان کو منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے اور پھر اسی منصوبہ بندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا. تو جو گولز وہ 2021 میں اچیو نہ کر سکے تاکہ وہ 2022 میں اچیو کر سکے. جی جی بالکل, 2021 اب ختم ہو چکا ہے, 2022 جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور اس سال میں جو ہے نیا سال جب شروع ہو چکا ہے تو اس میں کھلاڑیوں کی کیا امیدیں ہیں, اس سال میں کیا گولز انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوئے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم جو ہے جم خانہ ہے, ہمارے ساتھ کھلاڑی موجود ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں, ان سے جانیں گے 2022 شروع ہو گیا ہے, 2021 آپ کے لیے کیسا رہا اور 2022 میں آپ کو کیا امیدیں ہیں, کوئی کیا گول سیٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے؟ السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی, 2021 تو ہمارا بہت اچھا گیا. اسپورٹس کے اس سے ملکی حالات کے حوالے سے تو نہیں, اور اسپورٹس تو آلویز اسپورٹس جدھر ہوتی ہے ادھر تو سب کچھ اچھا رہتے ہیں. تو ہماری ٹیم نے جو پرفارمنسز دی ہیں وہ تو سب کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے گئے. تو ٹیم ہے ہماری, ہم تو سب آلویز ان کو سپورٹ کرتے ہیں. گڈ لک ان کا, آلویز ان کے ساتھ ہمارا گڈ لک ہوتا ہے. اور باقی ہماری جو پرفارمنسز ہیں تو وہ تو آؤٹ کلاس ہیں سب کے سامنے. جس طرح ہم نے ابھی یہ T20 ورلڈ کپ میں امیزنگ پرفارمنس دی ہے, اور جس طرح ہمارے محمد رضوان ہیں, ہمارے فرینڈ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ کھیل بھی چکے ہیں, بابر اعظم ہیں. اور انشاءاللہ جو ابھی 2022 جو ہے تو انشاءاللہ ہماری ٹیم کے ساتھ ساری دعائیں پوری, انشاءاللہ وہ اسی طرح بلکہ اس سے اچھا پرفارم کریں. سال کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ ویسٹ انڈیز بھی آئی تھی اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے بھی کھیلا ہے, تو انٹرنیشنل ٹیمیں بھی آ رہی ہیں, نیوزی لینڈ نے بھی کہا کہ وہ 2022 میں آئے گی, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل بالکل, یہ تو بہت اچھا سائن ہے کرکٹ کے لیے, کیونکہ ادھر کافی عرصہ کرکٹ بن رہی ہے, تو جو سپورٹرز ہیں, شائقین ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا دیکھنے کا. تو یہ اچھا ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم لوگوں, ہماری جو کرکٹ ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوگی, اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو ہی فائدہ ہے کہ گراؤنڈز میں آ سکتے ہیں, پلیئرز کو سامنے دیکھ سکتے ہیں. تو ہر ایک کا یہی ہوتا ہے گول کہ ہم پلیئرز کو کلوز سے دیکھیں, تو یہ ہوتا ہے سارا. اچھا, آپ کی بات کی جائے, اگر آپ جو یہاں پہ ہوتے ہیں, جم خانہ میں پریکٹس بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں کے بھی میچز ہوتے ہیں, تو 2021 میں آپ لوگوں نے میچز وغیرہ جیتے ہیں کوئی اپنی ٹیم کی طرف سے؟ جی بالکل, کیوں نہیں, ہمارے ادھر کافی کلب میچز بھی ہوتے ہیں, ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں, تو ہوتے ہیں انشاءاللہ, لگا رہتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن. کوئی ونر ہوتا ہے, کوئی لوزر ہوتا ہے, بٹ آلویز کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. مزید پلیئر سے ہم بات کریں گے ان کا 2021 جو ہے وہ کیسا گزرا ہے. تو جی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیٹنگ کے لیے بالکل ریڈی ہوئے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیں اور یہ بتائیے گا 2021 آپ کا سال کیسا گزرا ہے؟ جی, میرا نام سلمان خان ہے, میں ابھی ریسنٹلی پاکستان ایک ٹور کر چکا ہوں, سری لنکا کا, اور انشاءاللہ 2021 الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے, اور ڈومیسٹک انڈر-19 کھیلا ہوں, اس کے بعد ادھر پرفارم کیا ہے, پھر وہ بیسٹ وکٹ کیپر آف دا ٹورنامنٹ آیا ہوں, پھر ابھی الحمدللہ سری لنکا سے آیا ہوں. انشاءاللہ اچھی امید ہے آگے. اچھا, بیسٹ وکٹ کیپر کا آپ کو وہ بھی اعزاز بھی ملا ہے؟ جی, ابھی انڈر-19 ٹورنامنٹ ہوا تھا ڈومیسٹک, اس میں ال پاکستان میں بیسٹ وکٹ کیپر آیا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان شاہین میں سلیکٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, بیسٹ وکٹ کیپر کا ان کو اعزاز بھی ملا, اور لیکن ابھی 2019 تو ختم ہو گیا, 2022 شروع ہو گیا, تو اس کے لیے آپ نے اپنے کیا گول سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ پاکستان اے میں آلریڈی آپ کھیل رہے ہیں, تو کوئی ارادہ ہے انڈر-19 کے لیے کھیلنے کا, یا اس سے اوپر جو ہے جانے کا, اچھی پرفارم مزید کرنے کا؟ کیا آپ نے گول سیٹ کیے 2022 میں آپ نے؟ جی الحمدللہ 2021 جیسا گزرا ہے, 2022 میں بھی یہی پلان ہے کہ انڈر-19 ورلڈ کپ کھیلوں, اس کے ساتھ پھر شاہین کا ایک اور ٹور ہے وہ بھی کھیلوں انشاءاللہ, جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کو ریپرزینٹ کروں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے تو محنت بھی دگنی کرنی پڑتی ہے. تو آپ کا آج کل کیا روٹین ہے؟ جم خانے آپ آتے ہیں, کس ٹائم آتے ہیں, کس ٹائم جاتے ہیں, پریکٹس کتنی دیر کرتے ہیں؟ جی, میں تو پریکٹس زیادہ کرتا ہوں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. صبح نماز کے بعد آتا ہوں اور پھر 10-11 تک کھیلتا ہوں, اس کے بعد 1 گھنٹہ ریسٹ کرتا ہوں, پھر دوپہر میں پھر کیپنگ ڈرلس کرتا ہوں, اس کے بعد شام میں جم کرتا ہوں.
जबरदस्त। अच्छा, बैटिंग की प्रैक्टिस भी, कीपिंग की प्रैक्टिस भी आप यहीं पे करते हैं? जी जी यहीं पर करता हूँ। सुबह नमाज के बाद बैटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, फिर दोपहर में कीपिंग, क्योंकि सर्दी है ना, सुबह के वक्त ग्राउंड थोड़े गीले होते हैं, उसकी वजह से कीपिंग नहीं हो सकती, तो नेट में बैटिंग करता हूँ, फिर दोपहर में कीपिंग करता हूँ। अच्छा, और आपने तो अपनी परफॉर्मेंस बता दी, माशाल्लाह काफी अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है। T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था, सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, फिर वेस्ट इंडीज पे उनके खिलाफ भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो आप 2022 में पाकिस्तान टीम का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जी माशाल्लाह भी टीम बहुत जेले, कम्बिनेशन बहुत अच्छी, सारे लड़के टीम के लिए खेल रहे और वो सारे ये कह रहे कि पाकिस्तान जीते, तो सारे सबकी कंट्रीब्यूशन माशाल्लाह अच्छी है, और इंशाल्लाह 2022 में जो वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे। अच्छा, T20 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बेहतर लग रहा है? बेहतर सबसे, क्योंकि ये कह रहे थे कि इंडिया से नहीं जीत सकते चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीत के दिखाया, वर्ल्ड कप में भी जीत के दिखाया, क्योंकि पाकिस्तान का भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छे है, सारे लड़के जेल होके यूनिटी के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि 2022 का T20 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपने नाम करेगा? जी जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे भाई, आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से क्या उम्मीदें हैं, और सबसे बेहतरीन प्लेयर आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कौन सा लगता है, जो आपको 2022 में ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिता सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जरूर जीतेगा, और रिजवान भाई और बाबर आजम जिस तरह खेल रहे हैं इंशाल्लाह इस तरह खेलते रहे तो पाकिस्तान को 2022 का वर्ल्ड कप बआसानी जीत जाएगा इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया का जो कंडीशन है वो दुबई से थोड़ा अलग है, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह फॉर्म लेगी है बाबर आजम और रिजवान की, अगर इसी तरह चलते रहे तो पाकिस्तान बआसानी जीत जाएगा। लेकिन हम बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग में आपने किसी का जिक्र नहीं किया। बॉलिंग पाकिस्तान की आपको पसंद नहीं है, या शाहीन शाह अफरीदी जो है आपको लगता है कि वो जो है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे कैसे परफॉर्म करेंगे? जी शाहीन शाह और वसीम जूनियर जितने भी लड़के जिस तरह परफॉर्म के उनमें तो बात करने की कोई बात ही नहीं, और इंशाल्लाह दुबई में बॉलर इतना सपोर्ट नहीं करता पिच को, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा सपोर्ट करते बॉलर, तो जिस तरह शाहीन शाह बॉलिंग कर रहे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा 2022 वर्ल्ड कप में। अच्छा, आप अपने क्या बारे में कहेंगे, आपने क्या गोल सेट किए हुए 2022 के लिए? इंशाल्लाह अभी फजल महमूद टूर्नामेंट जारी है, उसमें भी मैंने कल हमारा मैच हुआ था, हम जीते 124 रन मैंने किए, मैन ऑफ द मैच भी रहा हूँ इंशाल्लाह। 124 रन कितनी बॉलों में? बॉल तो पता नहीं, लेकिन 124 रन किए थे, और इंशाल्लाह छक्के चौके मारे हैं? जी बहुत सारे। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला से अपनी मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर कामयाब करेगा। ठीक है, शुक्रिया भाई। 2021 आपका कैसा रहा? टूर्नामेंट्स वगैरह खेले हैं, कैसा परफॉर्म किया है आपने उनमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा के 2-3 टूर्नामेंट खेले हुए, एक में तो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन 2-3 में दिखाई। एक स्वात में खेला था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 2-3 50 मारे थे 20 गेम में, अच्छी तरह गुजारा 2021। अब 2022 में आपने अपने लिए क्या गोल तय किए हुए हैं, क्या इरादा है आपका? 2022 में क्या करने जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह इरादा है, लेकिन 19 का इरादा है, इंशाल्लाह 19 खेलूंगा, और आगे इंशाल्लाह ग्रेड 2 के लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अंडर 19 में जाना चाह रहे हैं आप? हाँ इंशाल्लाह। तो उसके लिए तो मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, आपकी तैयारी है? आप प्रैक्टिस कितने दिन करते टाइम करते हैं यहाँ पे जब आते हैं तो? इंशाल्लाह अपने आप पर बहुत भरोसा है, बहुत मेहनत की हुई, इंशाल्लाह 19 खेलूंगा इस बार। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, और आपका 2019 कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2021 बहुत अच्छा रहा, और मेरी काफी मेहनत मैंने की है, और आगे भी इंशाल्लाह मेहनत करूंगा, और इस परफॉर्मेंस को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। ठीक है, और 2022 जब शुरू हो चुका है उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? जी प्लान तो ये है कि इंशाल्लाह 2022 जो है ना नई तैयारी के साथ हम मेहनत करेंगे, और नट में जो हमारे जो सीनियर प्लेयर्स है तो वो हमारे साथ बहुत मेहनत करते हो, इंशाल्लाह हम इस मेहनत को आगे हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएंगे, और हम हमारे लिए 2022 साल अच्छा रहेंगे इंशाल्लाह। अब मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप 2022 में कैसे देख रहे हैं? वर्ल्ड कप इस बार भी हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे, तो आपको लगता है कि अगला वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है वो हम जीतेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे। ये वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा रहा, लड़कों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस किया, और बस एक गलती की वजह से पाकिस्तान ने मैच हारा, बस इंशाल्लाह इस गलती को निकालेंगे तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेंगे। 2021 में हमने मेहनत की थी, लेकिन कोई कोविड की सिचुएशन से भी यहाँ थोड़ा बंद रहा है, तो इस वजह से हमारा जो प्रैक्टिस है वो मुतासिर हुआ है। बहरहाल हमने अपनी मेहनत की है, बहुत से मैचेस में 50s भी की है, सेंचुरीज भी की है, मैन ऑफ द मैच भी रहे,
بہت سے میچز میں الحمدللہ. اور 2022 میں انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹس ہو رہا ہے, بہت محنت کی ہے, جو پہلے محنت کا جو کمی تھی وہ ہم پورا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ 2022 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریڈ 2 کھیلے اور اس کے لیے پورا عزم ہے انشاءاللہ. اچھا, گریڈ 2 کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ انڈر 19 کی طرف سے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں, اور آپ آج کل پریکٹس کتنی کر رہے ہیں, کتنے گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں آپ؟ گریڈ 2 کے لیے جی وہ ایسے ہے کہ اس میں ایجز کے لمٹ اتنا نہیں ہے, تو اس کے لیے محنت زیادہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ زیادہ ایج والے بندے ہوتے ہیں, اس نے زیادہ کھیلا ہوتا ہے, تو اس لیے کے لیے محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ ہم آتے ہیں صبح 9 بجے آتے ہیں, شام تک ادھر پریکٹس کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے, اور باقی اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی قسمت میں لکھا تھا تو جائیں گے انشاءاللہ, اور اللہ مدد کرے گا. 2021 جیسے آپ نے بتایا آپ کا کافی اچھا رہا, پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھی کافی اچھا رہا ہے, سیمی فائنل تک پہنچی ہے جو ورلڈ کپ ہوا تھا T20 کا, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 2022 میں پاکستان ٹیم کو؟ جی 2021 میں جیسے جیسے ہم پاکستان ٹیم نے کوشش کی اور سیمی فائنل تک رہا, اور بیڈ لک تھا, جو محنت کی کمی نہیں تھی, بیڈ لک تھا جو سیمی فائنل ہارے, لیکن یہ کوئی بات نہیں. 2022 میں پھر ورلڈ کپ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنل جیتے گا, جیسے کہ کمبینیشن بنی ہے, کوئی جو ٹیم کے ابھی تک ایسی بنی نہیں تھی ہماری, تو انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2022 میں انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے. اور جیسے 2023 میں پھر ون ڈے ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہمارا سپورٹ ہوگا, اور انشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کو, انٹرنیشنل ٹیمز جو ہیں وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, ان کو آپ چاہتے ہیں کہ واپس آئیں اور پاکستان میں کرکٹ ایک بار پھر انٹرنیشنل لیول کا بحال ہو جائے؟ بالکل جی, جیسے کہ انٹرنیشنل ٹیم یہاں آتے ہیں تو ہمارے لیے بھی بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہے, بہت سے مواقع پرووائڈ کرتے ہیں, تو ہم پر امید ہے کہ وہ آئے یہاں کھیلے, انشاءاللہ اچھا ماحول ہے, اور اس کے لیے بہت اچھا ہوگا, ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے, اور پاکستان کے سارا جو امیج کے لیے. ٹھیک ہے, شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیں, اس کے بعد یہ بتائیں کہ 2021 سال آپ کے لیے کیسا رہا ایز اے پلیئر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا نام فواد افریدی ہے, اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ 2021 آپ کا کیسا گزرا, ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا, بہت اچھے ٹورنامنٹ میں نے کیا ہے, 50 کیا ہے, 100 کیا ہے, اس جم خانے میں نے کیا ہے. اور بہرحال آپ گریڈ 2 کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے گریڈ 2 کے لیے کتنے محنت کرنا ہے. گریڈ 2 اس طرح ہے کہ یہ انڈر 9 سے آ گیا ہے نا, CCA. یہ گریڈ 2 کے لیے ہمارے ایج کا لمٹ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, ہم اس کے لیے اور جتنا محنت کریں گے اتنا زیادہ آگے جائیں گے. گریڈ 2 کھیلیں گے, گریڈ 2 میں ہم پرفارم کریں گے تو آگے ہم فرسٹ کلاس جوائن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اور 2022 میں آپ کو لگتا ہے فرسٹ کلاس آپ جوائن کر پائیں گے؟ کوئی اس کے لیے گول سیٹ کیا ہوا ہے آپ نے؟ الحمدللہ صبح میں 10 بجے آتا ہوں اور شام تک میں ادھر ہوتا ہوں, 5-6 گھنٹے میں ادھر ہی پریکٹس کرتا ہوں. انشاءاللہ میرا پر امید ہے, اللہ سے پر امید ہوں کہ میں گریڈ 2 بھی کھیلوں گا, اور 2022 میں اور فرسٹ کلاس بھی کھیلوں گا. ٹھیک ہے, شکریہ. جیسے کہ یہاں پہ آپ نے سب پلیئرز کی باتیں بھی سنی جم خانے میں, تمام کا جو سال ہے 2019 وہ کافی زیادہ اچھا گزرا ہے. حالانکہ کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز بھی تھی, SOPs کے تحت جو ہے میچز یہاں پہ کھیلے جاتے ہیں, لیکن اکثر پلیئرز جو ہمیں یہاں پہ دکھائی, اور جو بالرز تھے وہ کہتے ہیں انہوں نے وکٹیں لی, جو بیٹسمین تھے وہ کہتے ہیں انہوں نے 50s 100s اسکور کی. اور 2022 کے حوالے سے کافی زیادہ پر امید ہے, نہ صرف خود سے بلکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بھی, جو انٹرنیشنل ٹیم ہے پاکستان کی, اس کے لیے بھی پر امید ہے کہ وہ بھی جو ہے ورلڈ کپ 2022 میں جو ہوگا وہ جیتے گی, اور اسی طرح انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بھی پاکستان میں واپس لوٹے گا. تو پلیئرز کی باتیں آپ نے سنی کہ 2022 کے حوالے سے ان کی کیا امیدیں ہیں. جی جی, بات کریں گے خیبر پختونخوا کے صنعت و تجارت اور معیشت پر کہ خیبر پختونخوا میں سال 2022 میں خیبر پختونخوا کا تجارت صنعت کیسے رہے گی. 2021 میں کرونا کی وجہ سے اور بعض ایسے حالات کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے صنعتیں نہایت ہی مشکلات سے دوچار رہے ہیں, اور صنعت کار کافی پریشان رہے, چاہے خیبر پختونخوا کے چھوٹے تاجر تھے یا بڑے تاجر تھے, وہ کچھ کرونا کی وجہ سے اور کچھ ہمارے سرحدات کے بندش کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ نقصان ہوا. اب 2022 کا آغاز ہو چکا ہے, تو 2022 کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر حسنین خورشید صاحب, تو ان سے بات کریں گے کہ وہ 2022 کو کس طرح دیکھتے ہیں. جی سر. ہر چیز کی ایک ہسٹری ہوتی ہے, تو 2021 ہمارے لیے ایک بہت مشکل سال رہا ہے کاروباری لحاظ سے. اس میں ہمیں کافی مشکلات پیش آئی ہیں. کرونا کا مسئلہ بیچ میں ختم ہو گیا تھا, لیکن پھر حکومت کے جو معاشی اقدامات تھے اس وجہ سے ہمیں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
2022 کو بھی میں معاشی طور پر ایک بڑا مشکل سال سمجھتا ہوں، چونکہ 2021 سے جو مشکلات ہماری چل رہی ہیں وہ مشکلات ہمیں 2022 میں ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ سے کاروباری جو جتنے بھی سیکٹرز ہیں، چاہے وہ آپ ٹریڈ لے لیں، انڈسٹری لے لیں، تمام سیکٹرز بہت ڈسٹرب حالات میں چل رہے ہیں، اور اس میں حکومت کی جو پالیسیز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بزنس فرینڈلی پالیسیز نہیں ہے۔ بجلی کو آپ دیکھ لیں، اس خطے میں سب سے مہنگی بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں، گیس ہمارے پاس جو لیٹسٹ فگر آئے ہیں آئندہ 9 سالوں میں گیس ہمارے پاس ختم ہو جائے گی، اور ڈالر ہمارا کہاں پر پہنچ گیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہماری کہاں پر پہنچ گئی ہیں، آپ بینک میں دیکھیں جو مارک اپ ریٹس ہیں ہمارے، یہ ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ یہ ایک بزنس کے لیے ایک بیک بون کا کردار ادا کرتی ہیں، تو یہ سارے جتنے انڈیکیٹرز ہیں یہ سارے نیگیٹو میں جا رہے ہیں، تو ہمیں لگتا تو یہی ہے کہ 2022 کا بزنس کمیونٹی کے لیے ایک انتہائی مشکل سال ہوگا، اور امید یہی کرتے ہیں کہ شاید 2023 کا الیکشن ایئر ہے، شاید حکومت کچھ ایسے سٹیپس لے جس سے عوام کو بھی کچھ ریلیف ملے اور بزنس کمیونٹی کو بھی اپنے بزنس کو بڑھانے میں اور چلانے میں کچھ بہتری نظر آئے۔ حسنین صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو حکومت نے زیادہ تر، اگر ہم وزیر خزانہ کو دیکھیں، شوکت ترین کو، گورنر اسٹیٹ بینک کو دیکھیں، تو ایسے لوگوں کو لے کے آئے ہیں کہ وہ معیشت پر سمجھتے ہیں، اور تقریباً ہر حکومت میں یہی لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے یہ جو پالیسیاں دیتے ہیں تو یہ کس کے صنعت کاروں کے ساتھ مشاورت یا ان لوگوں سے پوچھے بغیر اس طرح کے پالیسیاں بناتے ہیں؟ مشاورت ہم سے کسی قسم کی نہیں کرتے، ان کی پالیسیز جو ہوتی ہیں یہ صرف امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم سے کسی قسم کی کوئی بزنس کمیونٹی سے کوئی مشاورت یا صلاح نہیں کی جاتی۔ حکومت کی طرف سے کوئی اسی طرح کوئی توقع کی جاتی ہے کہ وہ کوئی ریلیف دیں گے صنعت کاروں کو؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ ہمارے 5 بہت بڑے مسئلے ہیں، ان 5 مسئلوں کو حکومت ان میں سے کچھ مسئلوں کو حل کر سکتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے۔ بجلی آپ دیکھیں کہ ہمیں اس ٹائم 20-22 روپے یونٹ پڑ رہا ہے، میں آپ کو کمرشل بات کر رہا ہوں جو ہمارا کمرشل صارفین ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو آفیشیل رپورٹڈ فگر ہیں، ہمارا 26% سے زیادہ لائن لاسز ہیں یا تھیفٹ ہے۔ اس چیز کو حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، ان کو اگر یہ کنٹرول کر لے تو یہ بجلی آٹومیٹیکلی 3-4 روپے یونٹ کم ہو جائے گی۔ اسی طرح پیٹرول ہے، انٹرنیشنلی میں یہ سمجھتا ہوں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کا بھی ہر لیٹر کے اوپر 25 سے 30 روپے لیٹر ٹیکس ہے، تو یہ بھی گورنمنٹ یہاں پر بھی آ کے مطلب کوئی عوام کو کوئی سپورٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں مارک اپ ریٹس ہمارے 7.25 سے 9.25 پہ آ گئے ہیں، اور اگلے تقریباً 3 ماہ میں یہ جو مارک اپ ریٹ کا فگر ہے یہ ڈبل ڈیجٹ کو کراس کر جائے گا۔ مارک اپ ریٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو تمام کاروباروں کے لیے ایک بنیادی جان ہوتی ہے۔ ہر نیا کاروبار کرنے والا بندہ بھی اور ہر پرانا جو کاروبار چلا رہا ہے بینک سے قرضہ لیتا ہے، اس قرضے کے اوپر وہ سود ادا کرتا ہے۔ اگر یہ سود کا ریٹ بڑھ جائے گا تو الٹیمیٹلی چیز کی قیمت بڑھے گی، جو کہ عام عوام کے اوپر یہ اثر پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ڈالر دیکھ لیں، ڈالر میں بھی ہمیں جب سے ہم نے IMF کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے، ہماری اس میں کنڈیشن یہ تھی کہ ہم ڈالر کو فری فلوٹ کریں گے۔ اب فری فلوٹ ہونے میں ہوا یہ ہے کہ اس 3-4 ماہ میں تقریباً 25 سے 35 روپے تک ڈالر کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں میں حکومت چند ایک چیزوں میں کر سکتی ہے، لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ان کو اپنا، چونکہ اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستانی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ ڈائریکٹ ٹیکسز لے نہیں سکتے، تو پھر اس طرح ان ڈائریکٹ ٹیکسز میں یہ عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ حسنین صاحب، پچھلے سال یعنی 2021 میں ہم دیکھ رہے تھے ایک تو کورونا کی وجہ سے تجارت ایکسپورٹ امپورٹ بند تھی، ہمارے جو انڈسٹری اسٹیٹ حیات آباد ہے یا دوسری جو کارخانے ہیں چھوٹے بڑے، تو ان کا مال جو ہے نا زیادہ تر افغانستان اور دوسری جگہوں پر جب بیچا جاتا تھا تو کورونا کی وجہ سے وہ بند تھی۔ پھر جو ہے نا افغانستان کے حالات، وہاں پہ حکومت کی تبدیلی، اس کی وجہ سے پھر مشکلات آئیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ 2022 میں اس مشکلات میں کچھ کمی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کرونا سے پہلے ہم نے 10 سال یہاں پر ایک وار آن ٹیرر لڑی ہے۔ اس 10 سال میں صوبہ سرحد معاشی طور پر بالکل تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ یہاں کے صنعت کار جو تھے وہ بھاگ کے اسلام آباد چلے گئے تھے، یہاں پر انڈسٹریز بند ہو گئی تھیں۔ 10 سال ہم نے وہ ایک کرائسس گزارا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 سالوں سے کرونا چل رہا ہے، اور کرونا کے بھی ویوز اس طریقے سے ہیں کہ اب اس ٹائم پہ دنیا میں 5ویں ویو چل رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ کرونا کی وبا اس دنیا سے کب ختم ہوگی، یہ ایک دنیا کا انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اب آپ آئیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے
کاروبار بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. پاکستان میں اس ٹائم جو مسئلے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مہنگائی کی انتہائی شدید قسم کی لہر ہے, اور اس لہر کو جب تک حکومت کنٹرول نہیں کرے گی, میرا نہیں خیال کہتا کہ 2023 کا الیکشن یہ حکومت جیت سکے گی. ان کو انتہائی مشکل کا سامنا ہوگا, اور ان کو ہر جگہ پر اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ بھئی آپ یہ مہنگائی کی وجہ کیا تھی, کیونکہ یہ مہنگائی جو ہے یہ اس ٹائم پہ دنیا میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پاکستان میں جو اس ٹائم مہنگائی کی لہر, چونکہ یہاں پر عوام کی قوت خرید نہیں ہے. امریکہ میں اگر ہے تو وہاں پر قوت خرید ہے, حکومت فائنینس کر رہی ہے, لیکن پاکستان میں عوام غریب ہے. یہاں پر ایوریج سیلری جو ہے 14 سے 16 ہزار روپے ہے. اب اس میں میں کہوں گا جی وزیر خزانہ صاحب سے کہ آپ بتائیں جی 14 سے 16 ہزار, یہ انہوں نے جو یہ 21 ہزار روپے کی منیمم ویج کی بات کی ہوئی ہے, یہ بھی کچھ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اکثر انڈسٹریز اس سے کم پیسے دے رہی ہیں اور محکموں کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس چیز کو یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا رہے. تو یہ 16 سے 14 ہزار روپے میں کوئی ایک آدمی جس کے 3 بچے ہوں, شوکت ترین صاحب سے میری ریکویسٹ ہے ایک بجٹ بنا کر دکھائیں کہ وہ گیس کا بل بھی دے, بجلی کا بل بھی دے, بچوں کو اسکول بھی بھیجے اور کھانا پینا بھی ہو اور زندگی بھی گزارے. تو یہ ایک ٹوٹلی امپاسبل کام ہے جی. حسنین صاحب, یہ افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ ہماری تجارت یہ 2022 میں کچھ بوسٹ اپ کرے گی کہ نہیں اسی طرح رہے؟ سر اس ٹائم افغانستان ہمارے پاس ایک برننگ ایشو ہے. ہمارا افغانستان کے متعلق گزشتہ 1 ماہ میں تقریباً ہر روز ایک میٹنگ ہو رہی ہے. ہماری افغانستان کی تجارت کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے 6 سے 7 ہزار کنٹینر پر ڈے افغانستان جایا کرتے تھے. آج ہمارے پاس جو منسٹری آف کامرس کا فگر ہے اس میں نومبر میں ہمارے پاس صرف یہ ٹریڈ 8% رہ گئی ہے, یعنی ہمارے تقریباً 400 سے 500 کنٹینر ڈیلی جا رہے ہیں. افغانستان میں اس ٹائم مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں چونکہ بینکنگ سسٹم ختم ہو چکا ہوا ہے, وہاں پر کوئی بینک نہیں ہے, تو وہاں پر تجارت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا. بدقسمتی سے ہمارے اسٹیٹ بینک نے ہمارا ایک کوشش سے ہم نے ایک شروع کروایا تھا, ایک 1 ونڈو آپریشن شروع کروایا تھا, لیکن 20 دسمبر کو اسٹیٹ بینک نے وہ بھی ختم کر دیا. اب ہمارے پاس افغانستان میں تجارت کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے, اور میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور افغانستان کے علاوہ یہ افغانستان کا راستہ کھلے گا تو سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی اتنی بڑی مارکیٹ ہمارے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. صدر صاحب, ابھی تو ٹرین بھی شروع ہو چکا ہے ایران کے راستے ترکی, اور پھر کہتے ہیں کہ یورپ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ہو جائے گا, تو اس سے ہماری خیبر پختونخوا کی تجارت پر کوئی اثر پڑے گا؟ اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم پہلے لگتا تھا اور ابھی تقریباً 10-12 دن لگیں گے, تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ بالکل جی فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں یہ جو تجارت ہوتی ہے اس میں کرایہ آج کل کے زمانے میں ایک بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے پیٹرول مہنگے ہونے کی وجہ سے. تو جو بھی سستا طریقہ گورنمنٹ کھولے گی یا بنائے گی اس کا فائدہ ہر ایک بندے کو پہنچے گا. جب کرایہ کم ہوگا تو اس چیز کی کاسٹ کم ہوگی. اور کے پی میں ہم جو سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں بہتر ہے ہمارے لیے, ہم افغانستان کی مارکیٹ کو اور سینٹرل ایشین مارکیٹس کو کے پی کے لیے میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں جی. ٹھیک ہے حسنین صاحب, پھر یہ 2022 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنی چاہیے؟ کچھ باتیں تو آپ نے اس دوران کر دی بھی تھی کہ گیس اور بجلی کے بلوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے تاجر, صنعت کار, چھوٹے تاجر, بڑے تاجر وہ خوش ہو اور اپنا کاروبار صحیح طریقے سے کرے؟ دیکھیں جی گورنمنٹ کے پاس تو تمام ہر چیز کا اختیار ہے, وہ اگر کرنا چاہے تو. ہمارے اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ بجلی اور گیس کی شدید قسم کی جو گیس ہے اس کی شدید قسم کی قلت ہے. آج ہمیں سوئی گیس ڈپارٹمنٹ نے کے پی کی صنعت کو تقریباً ہفتے میں 2 دن گیس بند کرنے کا نوٹس بھیجا ہے. تو یہ اس طرح کی جو سٹیپس ہوتے ہیں یہ آ کر آپ کی انڈسٹری کی کمر توڑ دیتے ہیں. تو کرنے کو کام تو بہت ہے جی. میں اس میں سب سے جو ٹاپ پرائرٹی کا کام جو میری نظر میں ہے اور جس کو میں کافی اہمیت دیتا ہوں وہ ہمارے لیے افغانستان کا ایک ایسا دروازہ ہے بند کہ اگر یہ کھل جائے تو ہمیں اس میں بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے. باقی یہ بجلی, گیس, ڈالر, پیٹرول, مارک اپ ریٹ, یہ ساری چیزیں ہی آخر میں جا کے ایک اچھے کاروبار کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. اور 2022 میں اس حکومت کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ اگلا الیکشن جیتیں تو ان کو مہنگائی کے اوپر فوری طور پہ توجہ دینی ہوگی. اس مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے جی.
بہت شکریہ حسنین صاحب کہ آپ نے ہمارے ناظرین سے جو باتیں کی ہے خیبر پختونخوا کے صنعتوں تجارت کو معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جو تجاویز انہوں نے دیے، اللہ کرے کہ 2022 ہماری خوشی اور ہمارے امن اور ترقی کا سال ثابت ہو. جی